السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران یوسف چودھری۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے معروف دینی سماجی شخصیت پیر سید قاسم شاہ صاحب سے۔ پیر صاحب جمعیت اہل سنت کے حلقہ نمبر 6 کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور خطیب ہیں جامع مسجد قادریہ سید پور روڈ راولپنڈی۔ آئیے پیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت کرم احسان۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، مہربانی، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمارے ٹی وی چینل کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے جی۔ حضرت باتیں تو چلتی رہتی ہیں، یارانے بھی چلتے رہتے ہیں۔ سوچا اس چینل کے ذریعے آپ جیسی شخصیات کے ذریعے عوام کو کچھ شعور دیا جائے۔ آپ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ رب العزت نے جو ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس سے مخلوق خدا کی خدمت کی جائے اور ان کی جو بھی ہو سکے رہنمائی کی جائے۔ ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے وہ سبق ہم آگے بیان کر دیں اور اس سے ہماری آخرت کی نجات ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان سبحان۔ حضرت یہ علم ایجوکیشن سسٹم کے نام سے آپ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، جی جی، یہ آپ کو کیوں خیال آیا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرا چونکہ تعلق اسی درس و تدریس سے ہے اور جب سے فارغ التحصیل ہوئے مدرسے سے تو اس وقت سے ذہن میں سوچا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جس کے اندر دور حاضر کی جو ضروریات ہیں کہ ایک ہی چھت کے تلے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دی جائے اور دنیا کی تعلیم بھی دی جائے۔ اور یہ چیز آپ کے علم میں ہے، اگر ہسٹری آپ پڑھیں کہ جب سے انگریز بر صغیر میں آیا، اس سے پہلے جو نظام تھا اس نظام کے اندر یہ دونوں تعلیم چلی آ رہی تھی۔ جب انگریز آیا تو انگریز نے اس تفریق کو دیا اور وہ تفریق آج تک چلی آ رہی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور ایک اسلامی خطہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تو اس وقت سے جو ہے دونوں تعلیمیں اکٹھی ہوتی تاکہ یہ جو تفریق ہے مسٹر اور ملا کی، اس کو ختم کیا جاتا۔ لیکن الحمدللہ کچھ عرصے سے اس طرح کے ادارے پورے پاکستان کے اندر معرض وجود میں آئے ہیں اور الحمدللہ چل رہے ہیں۔ انہی سلسلوں کی ایک کڑی العلم ایجوکیشن سسٹم بھی ہے جو 2006 سے الحمدللہ اس کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے اور اب تک الحمدللہ اس میں چونکہ ہم نے حفظ قرآن کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے اور بچوں کو احادیث مبارکہ، روزمرہ کے مسائل، دینی علوم، اور یہ بچوں کو ساتھ ساتھ اسکول کے پراپر اسکول بھی، انگلش میڈیم اسکول بھی ہے اور بچوں کو نماز روزہ ہر چیز جو ہے نا بچوں کو جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں تاکہ بچہ بہترین مسلمان بن کے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے، وہ العلم ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے، مہیا کر رہے ہیں۔ حضرت یہ جو ابھی حالیہ حکومتی فیصلہ ہے یکساں نصاب تعلیم، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یکساں نظام تعلیم تو یہی ہم یہ اس حکومت نے تو ابھی فیصلہ کیا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، یکساں نصاب تعلیم، جی جی، یکساں نصاب تعلیم جی، جو ہے، نصاب ایک ہی نصاب ہو، جی، تو یہ بہت اس وقت کی اشد ضرورت تھی اور انہوں نے یہ ابھی فیصلہ کیا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب پاکستان بنا یہ اس وقت فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ سارے کے سارے تعلیمی نظام ایک جیسے ہونے چاہیے اور اس وقت ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، جو اس وقت موجودہ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو شریعت کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے اور اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر ہیں اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا ہے۔ ان کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معرف القرآن کی لازوال تفسیر لکھی ہے، انہوں نے اس وقت جو ہے جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے اس وقت نظام یہ نصاب بنا کے حکومت پاکستان کو دیا کہ اب ایک نظام اور ایک نصاب تعلیم جو ہے وہ ملک کے لیے ہونا چاہیے، رائج کر دیں۔ رائج کر دیا۔ آپ ساتھ ساتھ بچوں کو
حفظ بھی کرواتے ہیں؟ جی ہم بچوں کو حفظ بھی کرواتے ہیں اور الحمدللہ حفظ بھی ہے، اور حفظ ہمارے ہاں آپشنل ہے، یعنی لازمی نہیں ہے۔ جو بچہ حفظ کرنا چاہے اس کو حفظ کرواتے ہیں، جو حفظ نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے ہم نے ایک مخصوص نصاب بنایا ہوا ہے سلیبس حفظ کا، کچھ صورتیں، تاکہ روزمرہ کی زندگی میں اس کو نماز میں کہیں قرآن کریم پڑھنا پڑے اپنی نماز کی درستگی کے لیے، تو قرآن کریم کی صورتیں بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی وہ ہم نے نصاب بنایا ہوا ہے۔ حضرت ایک بڑا معذرتانہ سوال ہے، آپ اجازت دیں تو میں کروں؟ معصومانہ، معذرتانہ۔ اچھا معذرتانہ۔ حضرت یہ مولانا حضرات مدارس کے بارے میں بڑا سننے میں آتا ہے کہ وہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں بچوں پہ، وہ 8 گھنٹے بٹھا کے، اور وہ آپ سمجھتے ہیں، تو کیا اس میں آپ کے ادارے میں بھی ایسا سسٹم ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ایسا سلسلہ نہیں ہے، اور ہم نے اپنے جو منشور ہے جو آپ پڑھ رہے ہوں گے، جی، اس منشور کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ بغیر مار پیٹ کے جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تشدد کا تو اسلام نے منع کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی کسی کے اوپر تشدد بھی نہیں کیا، اور نہ تشدد اگر کسی نے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ تو تشدد کا تو ہے ہی نہیں ہے، اور تعلیم جو ہے وہ بغیر مار پیٹ کے پیار سے، آج جدید دور ہے، سائنسی طریقے سے بچوں کو پیار سے، محبت سے، شوق سے، اور بچوں کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھ کے اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے اگر بچوں کو تعلیم دی جائے تو بچے اس سے زیادہ آپ کو رزلٹ دیں گے بنسبت اس کے کہ اگر بچوں کو مار پیٹ کی جائے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے یہاں الحمدللہ مار پیٹ کا سلسلہ بالکل بھی نہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت کرونا نے جہاں ساری دنیا کو متاثر کیا، اسکول بند ہو گئے، کالجز بند ہو گئے، یونیورسٹیاں بند ہو گئی، آپ نے بھی دیکھا یہ دو؟ جی کرونا کا یہ نظام، کرونا کے جو وبا آئی ہے، ایک تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو پوری دنیا سے اس وبا کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے، اور یہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر جو بھی فتنہ فساد ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی اس طرح کی وبا آئی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم جہاں چاہیں چلے جائیں، لیکن آج لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن فلائٹیں بند ہیں، کہیں نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ حرم پاک جو ہے نا، لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے جی، ہم حرم میں عمرے کے لیے چلے جائیں گے، حج کے لیے چلے جائیں گے، لیکن وہ پیسہ موجود ہے لیکن نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قادر مطلق ہونے کو بھی بتا رہے ہیں، اور یہ کرونا وبا کی وجہ سے جہاں پورا دنیا متاثر ہوئی ہے، ہم بھی متاثر ہوئے، ادارے بند ہو گئے، اس سے تعلیمی نظام جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیچھے چلا گیا۔ حتیٰ کہ ابھی موجودہ زمانے کے اندر جو ہمارے بچے پڑھ رہے تھے ان کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ بچے جو پڑھنے کا ایک رجحان تھا، ایک وہ ردم تھا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، وہ سلسلہ رک گیا، تھم گیا۔ جی۔ حضرت ابھی تو عوام کو، بچوں کو خصوصاً گورنمنٹ آف پاکستان نمبر بانٹ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پورے نمبر جو بورڈز والوں نے دیے ہیں طالب علموں کو، کیا وہ چیکنگ ہے یا وہ بالکل انہوں نے بندر بانٹ دی ہے؟ جی 435 بچے ایسے ہیں گجرانوالہ بورڈ کے جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو 1100 میں سے 1120 کے ڈیزرونگ ہیں۔ حفاظ قرآن کو نمبر اضافی دیے گئے، کرونا والوں کو نمبر اضافی دیے گئے، تو وہ تعلیم کیسے وہ کور کریں گے؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بس یہ کرونا کی وجہ سے یہ نظام تعلیم تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بچوں نے پڑھا نہیں ہے، ظاہر ہے جب بچوں نے پڑھا نہیں ہے، اسکول گئے نہیں، اسکول بند تھے، سارا سلسلہ، تو تعلیمی نظام تو متاثر ضرور ہوا۔ البتہ ان کو اتنے زیادہ نمبر نہیں دینے چاہیے تھے، بلکہ ان کو ایک سلسلہ رکھ کے کہ اس طریقے سے کہ بچوں کی تعلیمی سال ضائع بھی نہ ہوتا اور ایک مناسب انداز سے نمبر دیے جاتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ بعض جگہوں پر بچے 1100 نمبر والے جب آگے ایف ایس سی میں یا ایف اے میں کالج میں ایڈمیشن کے لیے گئے ہیں تو وہ بیچارے وہاں انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ تو انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ان کو، بلکہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کسی نے سوال کیا کہ جی اسی بچے سے جس کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے ہیں کہ پاکستان کا دارالحکومت کا نام کیا ہے، تو وہ بچہ دارالحکومت کا نام انٹری ٹیسٹ میں نہیں بتا سکا۔
تو یہ تو حالت ہے، تو نمبروں کی بندر بانٹ تھی. یہ سسٹم جو ہے یہ پنڈی کو اگر آپ لیتے ہیں، پنڈی، گجرانوالہ، تعلیمی سرگودا بورڈ، بورڈ، جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں، یہ ایجوکیشن سسٹم فی الحال مشکوک ہو چکا ہے. جی اس کرونا وبا کے بعد جو انہوں نے مارکنگ کی ہے، اس مارکنگ کا کیا انہوں نے میکانزم بنایا تھا واللہ عالم، اس سے اطمینان حضرت نہیں. بچوں پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے؟ کیا ابھی وہ 1 سال 1.5 سال کے وقفے کے بعد جب اسکول آئے ہیں ان میں وہ ولنگ پاور ہے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا ان کا رجحان ہے تعلیم کی طرف، یا وہ موبائل میں بزی ہو گئے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے، یہ ماحول بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، اور ماحول بہت زیادہ یعنی لوگوں نے اپنے بچوں کو کھلی آزادی دے دی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور ظاہر ہے ماں باپ جب موبائل استعمال کریں گے تو بچوں کو کہاں روک سکیں گے. ایک کام سے جب میں خود رکوں گا تو میں بچوں کو روک سکتا ہوں. والدین بھی استعمال کر رہے ہیں اور بچے بھی دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں، معاشرہ سارے کا سارا اس طریقے سے ہوا ہوا ہے. تو اس لیے کوشش اس امر کی ہے کہ بچوں کے لیے ہم ٹائم ٹیبل مقرر کریں، ان کو ضرور آپ یہ سہولیات دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دماغی سلسلہ جو ہے نا بچے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ذہنی سلسلہ ہو رہا ہے. اور جسمانی فزیکلی کوئی فٹنس کے لیے، کھیل کود کے لیے وہ بچوں کو کوئی گراؤنڈ بھی ہمارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور تجاوزات کے نام سے، اور پارک سارے ختم ہو گئے، کھیل کود کے سارے جو ذرائع تھے جس سے بچوں کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے وہ سارے کے سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر اس موبائل نے آ کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا. پہلے بچے گھروں میں آتے نہیں تھے کھیل کی وجہ سے، اور اب جب سے موبائل آیا ہے بچے گھروں سے باہر جاتے نہیں. حضرت کیا اسٹرینتھ کیا ہے آپ کی، تعداد کیا ہے بچوں کی؟ ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت اسٹرینتھ 300 کے قریب بچے ہمارے ہاں پڑھ رہے ہیں اس برانچ میں، اور جن میں سے تقریباً 150 سے زیادہ بچے قرآن کریم حفظ کرنے والے موجود ہیں. اور اب تک 2006 سے لے کے اب تک الحمدللہ 450 بچے اور بچیاں قرآن کریم حفظ کر کے جا چکے ہیں. اور اس سال رمضان مبارک میں 171 بچوں نے الحمدللہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، بچوں نے رمضان میں قرآن تراویح میں سنا ہے الحمدللہ. اس کی خود ہم نگرانی کرتے ہیں. حضرت مستقبل بچوں کے لیے کوئی آپ نے کوئی خصوصی رعایتی پیکج بھی رکھا؟ جی ہمارے ہاں وہ بچے جو مستحق ہیں، فیس نہیں ادا کر سکتے، یتیم بچے ہیں، غریب بچے ہیں، مسکین بچے ہیں، ان بچوں کو نہ صرف ہم تعلیم مفت دیتے ہیں بلکہ ان کو یونیفارم اور کتابیں بھی ادارہ اپنے پاس سے دیتا ہے. اور بعض فیملیوں کو الحمدللہ جو یتیم فیملیاں ہیں جن کے والد سر پہ نہیں ہیں، ان بچوں کو بھی ہم الحمدللہ ادارے کی طرف سے کوشش کر کے ان کو ہم گھروں میں راشن بھی پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے آپ کی کوشش کو. تو آپ کا الحاق جو ہے وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ہے؟ جی ہمارا جو حفظ کا نظام ہے جی وہ ہم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے اس کا، اور اس کے تحت ہی ہمارے بچے حفظ قرآن کا امتحان دیتے ہیں. اور انہی بچوں کا جو سند ہوتی ہے اس سند کے اوپر ان کا میرٹ جب بنتا ہے تو یہ 20 نمبر بعض جگہوں پر اور بعض جگہوں پہ 10 نمبر جو ہے وہ میرٹ کے ان بچوں کو ملتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آگے ان میرٹ میں جو ہے نا ان بچوں کو آگے ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو وفاق المدارس سے ہمارا حفظ کے اعتبار سے الحاق ہے، اور پنڈی بورڈ کے ساتھ ہمارا اسکول کا الحاق ہے. تو حضرت کچھ بچے کمزور بھی ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ نہیں پڑھ پاتے، بس ان کے لیے کیا آپ نے کوئی علیحدہ کلاسز کا بندوبست کیا؟ جی کچھ بچوں کے لیے جو بچے اس طرح کے کمزور ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی پیرنٹس کے ساتھ کونسلنگ کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو کمزور ہوتے ہیں ان کی کمزوری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ بچے اسکول کا کام گھروں میں جا کے نہیں کرتے، تو گھر میں جو ہوم ورک ہوتا ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے کروا دیا جائے بچہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے چل جاتے ہیں. وہ ایک شعر بھی ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو چھٹیاں بچوں کے اوپر توجہ نہ ہو تو بچے پھر کمزور ہو جاتے ہیں اور بچے پھر نہیں پڑھتے. اگر والدین پراپر ادارے کے ساتھ ٹچ ہوں اور بچوں کی تعلیمی کارکردگی جس طریقے سے ایک استاذ کو پتہ ہے اس طرح والدین کو پتہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ بچہ کوئی کمزور ہے اور بچہ وہ آگے نہ پڑھ سکے. حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جزاک اللہ خیر. زبردست گفتگو فرمائی. آپ ناظرین کے لیے کوئی پیغام؟ جی ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اخلاقیات کا درس ہے.
کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں. آج دین کا علم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، نالج بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اخلاقیات جس سے قومیں عروج پاتی ہیں ان اخلاقیات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور اس میں سے جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں، اور جس کے ساتھ بھی ہو سکے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مظلوم کا ساتھ دیں. یہ میرا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.